السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کچھ ہی دنوں میں رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہم سے رخصت ہو جائے گی، اور اس کے اختتام پر رمضان کی عبادتوں، روزوں، تراویح اور تلاوت کلام پاک کی توفیق ملنے پر بطور شکرانہ انشاءاللہ امت مسلمہ نماز عید کا اہتمام کرے گی۔ عید کی نماز دراصل یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور اس کا مقصد اسلام کی شان و شوکت اور اس کی قوت اور مسلمانوں کے اتحاد کا اظہار کرنا ہے۔ نماز عید چونکہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے، اس کا طریقہ عام نمازوں سے چونکہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز عید کی ادائیگی کے طریقے میں کافی گڑبڑ کر دیتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ 6 زائد جو تکبیریں ہوتی ہے خاص طور پر اس میں غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے نماز کے دوران سامنے کھڑے ہوئے مصلی یا دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے مصلیوں کی نقل اتارتے رہتے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہوں یا غلط کر رہے ہوں، یہ انہی کے حساب سے حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز عید کے طریقے کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھ لے تو وہ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر لیں۔ سب سے پہلے تو عید کی نماز کے لیے نیت کر لیں کہ بھئی میں 2 رکعت نماز عید واجب 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلے ہیں تو آپ نماز عید ادا کرنے ہی کے لیے نکلے ہیں، اس لیے زبان سے ہی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر دل کے اندر یہ نیت مستحضر کر لیتے ہیں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں، بس کافی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے، جیسے عام طور پر نمازوں میں ہوتا ہے، تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیجئے، اور اس کے بعد ثنا پڑھیے، ثنا پڑھ لیجئے جیسے آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا آپ نے پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ یا ضم سورت شروع کرنے کے بجائے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دونوں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے، تو آپ بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی اسی طریقے سے تیسری مرتبہ میں بھی آہستہ سے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیجئے۔ اب چوتھی مرتبہ میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ آپ بھی اسی طریقے سے چوتھی مرتبہ میں آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر اس کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ضم سورت کی تلاوت کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع ادا کریں گے، پھر رکوع کے بعد قومہ ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، سجدے کی تسبیحات آپ پڑھیں گے، پھر سجدے سے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور امام صاحب دوسری رکعت کے قیام میں پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر ضم سورت کی تلاوت کریں گے، اور یہ صورتیں ہونے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت رکوع میں نہیں جانا ہے۔ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے، تو آپ بھی اسی طریقے سے دونوں
ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ امام صاحب اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اس کے بعد نیچے چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی نیچے چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دیں گے، آپ بھی نیچے چھوڑ دیجئے۔ پھر جب چوتھی تکبیر ہوگی، اس چوتھی تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر براہ راست رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو چوتھی تکبیر میں آپ بھی اللہ اکبر آہستہ سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع کی آپ تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قومے میں جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ بھی چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو نماز ہے وہ عام نمازوں کی طرح ادا کی جائے گی۔ تو اس ترتیب سے آپ نماز ادا کیجئے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، خطبے کو سنیے، پھر دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر آپ کو رخصت ہونا ہے۔ اس ترتیب سے اگر آپ نماز عید ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔